أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذين عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. اے ایمان والو، جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو مقررہ وقت تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو. تمہارے درمیان میں سے کوئی لکھنے والا اس کو انصاف کے ساتھ لکھ لے، اور لکھنے والا لکھنے سے منع نہ کرے جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس کو علم دیا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ لکھ لے. اور جس پر حق واجب ہے، یعنی قرض دار کے اوپر جس پر حق واجب ہے وہ لکھواوے، اور اللہ رب العزت سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور لکھوانے میں کمی بیشی نہ کریں. اور جس پر حق واجب ہے فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر حق واجب ہے اگر وہ کم عقل ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ لکھوا لے انصاف کے ساتھ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا، اس کا ترجمہ ہوا. یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس لمبی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ ایسے احکامات بیان کیے ہیں لین دین کے تعلق سے. آیت کریمہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت ہوا. کچھ احکام ہمارے سامنے آج لین دین کے تعلق سے آئیں گے. اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نظام ایسا چلایا ہے کہ اگر اس نظام کے اوپر کوئی عمل نہ کرے تو کوئی بھی انسان دنیا کے اندر اپنی معاشی زندگی نہیں گزار سکتا. وہ نظام ہے ایک انسان کا دوسرے انسان کی ضرورت کا ہونا، یعنی ایک آدمی اپنے اعتبار سے مکمل طور پر اپنی زندگی گزارنے کے اسباب خود ہی پیدا کر دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہی ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ پیسوں والا کیوں نہ ہو، اس کو بھی دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے. جس کو اگر آسان انداز میں اگر ہم سمجھیں تو ایک بڑے آدمی کو جس کے پاس پیسے ہیں، مالدار ہے، سرمایہ دار جو ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اگر اس کو اپنا مکان بنانا ہے تو وہ خود نہیں بنا سکتا، بلکہ اس کو مزدور کی ضرورت پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انسان کی اس کو ضرورت پڑی. اب مزدور کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کو کوئی جو ہے ایسا انسان مل جائے جو اس کو کام پر رکھ لے، تو اس مزدور کو بھی دوسرے انسان کی ضرورت پڑی. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے پوری دنیا کا نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے. ایک انسان کی دوسرے انسان کی جو ہے ضرورت پوری ہو رہی ہے. اس ضرورت پورا ہونے کے اندر کچھ لوگ جو ہے بیچنے والے بیچ رہے ہیں، خریدنے والے خرید رہے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے. لیکن بعض مرتبہ اس خرید و فروخت کے اندر آدمی کے اوپر کچھ ایسے حال اور احوال آتے ہیں کہ اس کو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کے پاس چیز
اپنے پاس خریدنے کے لیے، اپنا مالک بنانے کے لیے اس کے پاس وہ رقم موجود نہیں ہوتی، وہ پیسے اس کے پاس موجود نہیں ہوتے، تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ کسی سے ادھار لے لیں، قرض لے لیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ شریعت نے قرض کو لینا جائز قرار دیا ہے، قرض کو لینا جائز قرار دیا ہے۔ اور اگر ہم سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت قرض لیا بھی ہے اور ضرورت کے وقت دوسروں کو قرض دیا بھی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز معلوم ہوگی کہ قرض لینا جائز ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، کوئی شریعت کی طرف سے منع نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت دوسری چیز بیان فرما رہے ہیں، الی اجل مسمی، کہ اگر کوئی قرض لیتا ہے اور دیتا ہے تو دونوں انسانوں کے درمیان ایک معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ معاملہ اگر ہو رہا ہے تو یہ چیز طے ہونی چاہیے کہ مقررہ مدت کیا ہوگی دینے کی اور لینے کی۔ مثال کے طور پر زید ہے اور دوسرا سامنے اس کے سامنے بکر ہے۔ اب زید کو قرض لینا ہے، بکر سے لینا ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو معاملہ لین دین کا ہو رہا ہے، قرض کا ہو رہا ہے، ادھار کا ہو رہا ہے، تو یہ دونوں آپس میں یہ بات بھی طے کریں گے کہ تم مجھے قرض کب واپس کرو گے۔ اجل مسمی، یہاں پر اللہ رب العزت نے اجل کا لفظ بھی استعمال کیا اور ساتھ میں مسمی کا لفظ بھی استعمال کیا۔ اجل کہتے ہیں متعین کو، یعنی متعین مدت طے کرنا ضروری ہے، جس کو شریعت نے درست قرار دیا۔ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ آپ مجھے اتنی رقم قرض دے دیں، میں فلانے مہینے میں آپ کو دے دوں گا، یا جو ہے فلانے دن دے دوں گا، یا میرے پاس جب آئیں گے تب دے دوں گا، یہ اجل مسمی نہیں ہوا، یہ مقررہ مدت نہیں ہوئی، بلکہ علماء نے اجل مسمی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مہینہ بھی متعین ہونا چاہیے، تاریخ بھی متعین ہونی چاہیے، لین دین کے وقت۔ اجل مسمی فاکتبوہ، آگے اللہ رب العزت تیسرا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ آپس میں جو لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، آج کل تو لکھنے کا رواج بالکل ختم ہو گیا، ابھی بھی کچھ علاقوں کے اندر ایسے رواج باقی ہے اور قائم ہے لکھنے کے، لکھ کر جو ہے اس کو محفوظ رکھتے ہیں، جس کو دستاویزات کہا جاتا ہے۔ بلکہ اپنے آسان انداز میں اگر یوں سمجھے کہ قرآن کی اس آیت کے اندر، اس لمبی آیت کے اندر اللہ رب العزت دستاویزات کی اہمیت بتلا رہے ہیں کہ دستاویزات کی اہمیت کتنی ہے، کہ معاملہ ہو رہا ہے تو لکھنے کا حکم کیوں بیان فرمایا؟ وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا بھول جائے، جیسے کہ آج کل لوگ جان بوجھ کر بھول جاتے ہیں، یا پھر آدمی کہہ دے کہ بھئی تم نے جو ہے مجھے کب اتنی رقم دی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ تو آپس میں کوئی بھی جو ہے شیطان ان کو بھڑکا سکتا ہے، تو یہ لکھا ہوا ان کے سامنے موجود ہوگا تو یہ بھول سے بچ جائیں گے، اور جو پھر جاتے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو۔ چوتھا حکم بیان کیا جا رہا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اب لکھے گا کون؟ جو قرض دے رہا ہے وہ لکھے یا جو قرض لے رہا ہے وہ لکھے؟ اللہ رب العزت نے دونوں کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ تھرڈ پارٹی کو جو ہے لکھنے کا حکم بیان فرمایا کہ کوئی تیسرا ایسا آدمی لکھے گا جو ان دونوں میں سے کسی کا خاص نہیں ہوگا، یعنی دوست نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو قرض دار ہے وہ اپنے آدمی کو بلا کے لکھا لے، یا جو قرض دے رہا ہے وہ اپنے دوست کو بلا کر لکھا لے، بلکہ نہیں، ایک ایسے آدمی کو متعین کرنا ضروری ہے
جو دونوں میں سے کسی کو نہ جانتا ہو، جس کو اردو کی زبان میں کہا جاتا ہے غیر جانبدار۔ غیر جانبدار آدمی جو ہے لکھے گا، یعنی کاتب بنے گا۔ کتنا پیارا اسلام اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ اب لکھنے والے کی ذمہ داری اللہ بتلا رہے ہیں کہ وہ کس طرح لکھ لیں؟ بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ انصاف کے ساتھ لکھیں۔ کسی کی طرف جو ہے یا کوئی جو ہے تم کو اگر کسی رقم کی جو ہے لالچ دلاتا ہے کہ میں تجھے اتنی رقم دے دوں گا، تو اس طرح لکھ لے، فلانی تاریخ کر ڈال، یہ کر ڈال، یہ لکھ لے، تو آگے اللہ رب العزت نے اس کا بھی حکم بیان کیا ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ لکھے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے دوسری چیز جو ہے لکھنے والے کے بارے میں بیان فرمائی، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، کہ جس کو اللہ رب العزت نے لکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ لکھنے سے منع بھی نہ کریں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس کو علم دیا ہے۔ دستاویزات لکھنے کی جو ہے الگ مہارت ہوتی ہے آدمی کے پاس۔ ایک جو ہے پورا پرچہ بنایا جاتا ہے کہ دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، کون سی تاریخ متعین کرنی ہے، کون سا مہینہ متعین کرنا ہے۔ اب یہ کون لکھائے گا؟ جو دے رہا ہے وہ لکھائے گا یا جس نے قرض لیا ہے وہ لکھائے گا؟ تو اللہ نے اس کو بھی صاف کر دیا۔ کیا صاف کر دیا؟ وَلْيُمْلِلِ الَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے اوپر حق واجب ہے، یعنی جس کو رقم واپس لوٹانی ہے وہ لکھواوے، لکھوانے والے کو، کیونکہ دینا تو اسی کو ہے۔ اب وہ لکھائے گا تو اس کے اندر کمی بیشی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ دینا بھی اس کو ہے۔ اگر اس نے اگر 500 جو ہے رقم جو ہے ادھار لی ہے، 20,000 ادھار لیے ہیں، 1,00,000 ادھار لیے ہیں، تو لکھائے وہی جس کو جو ہے بعد میں ادا کرنی ہے رقم، کہ اگر وہ 1,00,000 لکھائے تو ایک ہی دے گا، ایک ہی لکھوائے گا، ایسا نہیں کہ ایک میں سے 50 کم کر دیے، کیونکہ دینے تو اس کو ہی ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور ڈرایا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یہ جو قرض دار ہے اور جو اس کے اوپر لکھوانے کی ذمہ داری ہے وہ اللہ رب العزت سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں کمی بیشی نہ کرے لکھوانے میں کہ ایسا کر دو ویسا کر دو۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اب اس میں اللہ رب العزت نے اور زیادہ تفصیل بیان فرمائی کہ جو لکھوانے والا ہے، جو قرض دار ہے، جس کے اوپر حق واجب ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کم عقل ہو، یعنی بچہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کمزور ہو، یعنی بوڑھا ہو، لکھوانے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ، چھوٹا بچہ ہے تو وہ کیسے لکھائے گا؟ اب کیا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اب تیسرا آدمی کس کو کھڑا کریں گے لکھوانے والا، کہ اس کے اندر جو ہے وہ کمزور بھی ہے، کم عقل بھی ہے؟ تو آگے اللہ رب العزت نے اس کو بھی صاف بیان کر دیا، اَيُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ اب یہ جو جس کے اوپر قرض واجب ہے، لوٹانا واجب ہے، اگر وہ کمزور ہے، کم عقل ہے، خلاصے کلام اس کے پاس جو ہے لکھوانے کی طاقت نہیں ہے، یا جو لکھنے والا ہے اس کی زبان نہیں جانتا ہے کہ اس کی زبان کیسی ہے، یا آپس میں ایک دوسروں کی زبان میچ نہیں ہو رہی، ایک جو ہے عربی ہے دوسرا اجمی ہے، ایک جو ہے اردو کو جانتا ہے دوسرا انگلش کو جانتا ہے، تو کون لکھائے گا؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، جس کے اوپر قرآن کہہ رہا ہے جس کے اوپر حق واجب ہے، قرض دینا واجب ہے، اس کا ولی لکھائے۔ ولی سے کون مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ولی سے وہ مراد ہے جو اس کے مال کا اور اس کی ساری چیزوں کا دیکھ بھال کرتا ہو، اس کی ساری چیزوں کی دیکھ بھال کرتا ہو، وہ اس کا ولی ہے، چاہے پھر وہ باپ ہو یا بھائی ہو یا کوئی اور اس کا رشتہ دار ہو، وہ لکھائے۔ لیکن اس کے لکھانے میں بھی اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا؟ بالعدل، انصاف کے ساتھ لکھائے۔ اس پورے آیت کی ٹکڑے کے اندر اللہ رب العزت نے چند ایسے احکام بیان کیے ہیں کہ اگر آدمی معاملات طے کرتے وقت اگر ہمارے پاس کوئی قرض مانگنے کے لیے آیا ہے تو نمبر 1 بات یہ کہ آدمی سب سے پہلے اس کی پوری تحقیق کریں۔
ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے دکھڑے سنا دیتا ہے، کیونکہ اس کو تو پیسوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، اور اپنے دکھڑے سنا سنا کر جو ہے بتا کر سامنے والے کے پاس سے پیسے نکلوانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم اس کی پوری تحقیق کریں کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لے کر اپنے کاروبار میں ڈالے گا اور آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکے کا معاملہ ہو۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اتنے تفصیل کے ساتھ حکم کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ علماء نے کتابوں کے اندر اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھی ہے، وہ یہ کہ ایک معاملہ ہے بندے کا اللہ سے، اور ایک معاملہ ہے بندے کا بندے سے۔ ایک کو کہتے ہیں حقوق اللہ اور دوسرے کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو ہے کہ بندے کا جب اللہ سے معاملہ ہو رہا ہے، نماز کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، اور اسی طریقے سے جو ہے روزے کے اندر، جو عبادت کی لائن کی چیزیں، بندے کا اللہ سے معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر آدمی نے نماز چھوڑ دی تو امید ہے یا امید کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے کل قیامت کے دن۔ لیکن جہاں معاملہ حقوق اللہ کا آتا ہے، بندے کا بندے سے معاملہ ہو رہا ہے، وہاں اگر گڑبڑی ہو گئی، وہاں اگر شیطان نے ایک دوسرے میں سے کسی کو پھنسا دیا، تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک ایک دوسرے کو معاف نہ کریں گے، اللہ رب العزت کے یہاں سے بھی معافی نہیں مل سکتی۔ حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آدمی پوری رات رو رو کر اللہ کے سامنے مانگ لے، رو رو کر، لیکن پھر بھی معاملہ اللہ رب العزت کی طرف سے معافی کا نہیں ہوگا، کیونکہ معاملہ ان دونوں کے درمیان میں ہوا ہے۔ بلکہ مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتاب میں تو یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ جہاں تک معاملہ حقوق اللہ کا ہے، یعنی بندوں کا اللہ سے جتنا معاملہ ہو رہا ہے عبادتوں کے لائن سے، تو اس کو شریعت نے 25% بیان کیا ہے، اور اس کے احکامات 25% بیان کیے ہیں۔ اور جہاں معاملہ بندوں کا ہے، حقوق العباد کا ہے، جہاں معاملہ بندوں سے بندے کے ساتھ پڑتا ہے، جیسے رہن سہن کے اندر، معاشرت کے اندر، لین دین کے اندر، اخلاق کے اندر، یہ سارے معاملات بندوں سے ہو رہے ہیں، تو اس کے احکام اور اس کا دین 75% جو ہے کتابوں میں اور حدیثوں میں اور قرآن میں بیان کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ حقوق العباد کا اللہ کے یہاں کتنی اہمیت ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس معاملے کو بالکل صاف طریقے سے بیان کیا ہے، اس میں کوئی کجی اور کمی نہیں رکھی ہے۔ اور ایسا ہی حکم جو ہے اللہ رب العزت آگے دوسرا، اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ قرض کے معاملے میں اور کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، آگے اللہ اس کی اور بھی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ اب قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی حقوق العباد کا تذکرہ آئے گا تو اللہ رب العزت نے اس کے معاملے کو اور اس کے احکام کو بالکل صاف بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر، ابھی ہمارے سامنے آگے کی آیتوں کے اندر تفسیر میں آئے گا سورہ آل عمران میں یا کسی اور جگہ پر، کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے میراث کا حکم بیان کیا ہے، اس میں پورا ایک صفحہ میراث کے احکام کے بارے میں ہے۔ اس میں کوئی بھی چیز ایسی اللہ رب العزت نے نہیں چھوڑی کہ اس کو اللہ کے نبی کے اوپر چھوڑ دیا کہ اس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، بلکہ میراث کا ایک ایک حکم کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا، اس کے چھوٹے بیٹے کو کتنا ملے گا، بڑے بیٹے کو کتنا ملے گا، یعنی مرنے والے کی جو میراث ہے اور جو کچھ چھوڑ کر گیا ہے، اور جس کا جتنا حق ہے اس کو کتنا دینا ہے، پورا کا پورا اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتوں میں بیان کیا ہے۔ تو یہ جتنے حقوق العباد کے جو معاملات ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور اس احکام کا اور ان حکموں کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے کہ قرض کا معاملہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، لین دین کا معاملہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ معاملات اگر آدمی اپنی عملی زندگی کے اندر لے آوے تو کوئی ہمارے کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی جو ہے بھول نہیں سکتا، اور کوئی ہماری بات سے پھر نہیں سکتا۔ اچھا، ایک ساتھ میں یہ بات بھی علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھی ہے، یہ جو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یہ جو حکم بیان کیا ہے لکھنے کا قرض لیتے وقت، اگر آدمی بڑی رقم لے رہا ہے
تو اس طرح کا معاملہ آدمی کو لکھنا ہی چاہیے. لیکن یہ حکم جو ہے فرض اور واجب اور سنت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. یہ حکم جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے تو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ حکم جو ہے فرض واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. اور آگے یہ بات لکھی ہے لیکن اگر اس کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر لاتے ہیں تو جتنے بگاڑ قرضوں کے لینے اور دینے میں ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو سکتے ہیں اگر ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرتے ہیں. قرض کو لیتے اور دیتے وقت میں تو ساری چیزیں یہاں پر ختم ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بھی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح دین جو ہے صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے جو باقی احکام ہیں انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں اس کو لیں گے.